بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور احترام سجدہ یا قدم بوسی۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اپنے والدین کو یا ساس سسر کو احترام کے نام پر سجدہ کیا جا سکتا ہے جس کو لوگ قدم بوسی کا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں، سجدہ کرنا تو بالکل حرام ہے، کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں ہے۔ باقی قدم بوسی جو ہوتی ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، کسی کے قدم چھونا یا قدم پہ پیار کرنا، یہ تو یہ جو جھکا جا رہا ہے یہ سجدے کے لیے نہیں جھکا جا رہا، بلکہ قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کسی کے سامنے آپ کی کوئی چیز گر گئی، اب آپ جھک کے اٹھا رہے ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ یہ سامنے کسی کے سامنے جھک کیوں رہے ہو؟ بھائی ہم کسی کے سامنے جھک تھوڑی رہے ہیں، ہم تو اپنی چیز اٹھانے کے لیے جھکیں۔ تو ایسے ہی پاؤں کو چھونے کے لیے یا پاؤں پہ بوسہ لینے کے لیے جھکا جاتا ہے، وہ جھکا سجدے والا جھکنا نہیں ہوتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ قدم بوسی یا کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یا چومنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں تعظیم کا حکم ہے۔ اب تعظیم کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے۔ تو بعض علاقوں میں جب لوگ سفر سے واپس آتے ہیں ماں باپ کے قدموں کو چھوتے ہیں، بہو جب آتی ہے تو ساس سسر کے قدموں کو چھو لیتی ہے، تو یہ جائز عمل ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا معمول بنا لینا اور اس میں بہت زیادہ غلو کرنا، کوئی اگر پاؤں کو ہاتھ نہ لگائے تو اس کو برا سمجھنا، یہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو بعض علاقوں میں بہت زیادہ غلو ہو جاتا ہے، جب بھی آؤ پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے گا، آپ کو پاؤں کو چومنا پڑے گا، تو غلو ٹھیک نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ پابندی ٹھیک ضروری نہیں، یعنی ٹھیک نہیں ہے اس کی بہت زیادہ اہتمام کرنا ان چیزوں کا، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہیں ہے پھر لوگ اس کو لازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے نقصان ہوگا۔ پردہ پر کیا ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پاکستان۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، مجھے کلاس میں ایک لڑکی اچھی لگتی ہے، کئی مہینوں تک ہماری کلاس میں واٹس ایپ پر اس سے بات چیت ہوتی رہی، میری طرف سے شادی کی پیشکش پر وہ رضامند ہو گئی، وہ شخصیت، کردار، آداب، اخلاق، بات چیت کے لحاظ سے ایک اچھی لڑکی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ہر لحاظ سے اچھی ہو گئی وہ، مگر باقاعدہ حجاب کا اہتمام نہیں کرتی، تقریبات میں میک اپ بھی کرتی ہے۔ اس کی پرورش ایسی فیملی میں ہوئی ہے جہاں پردے وغیرہ کا اہتمام زیادہ نہیں، نہ ہی میری فیملی میں کوئی خاص اہتمام ہے، مگر میری خواہش ہے کہ میری بیوی پردہ کرے۔ جب میں نے اپنی اس ترجیح کا اس سے اظہار کیا تو اس کا کہنا تھا کہ بے شک پردہ کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر میں کسی کے کہنے پر پردہ نہیں کر سکتی، جب بھی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی۔ ایسی کی تیسی، یہ ایسی کی تیسی میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں کنفیوزڈ ہوں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے پردے کے بارے میں کمپرومائز کروں یا نہیں کروں، برائے مہربانی اس میں ایک باپ کی طرح شفقت فرماتے ہوئے اپنے مشورے سے نوازیے۔ باپ کی طرح شفقت کا مطلب آپ مجھے اپنا باپ مان رہے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دوں گا، اگر وہ بے پردہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نہیں کرنے دوں گا، تو میں اس کو کہوں گا بھائی لڑکی پردہ پہلے کرے گی، شادی بعد میں ہوگی اس سے۔ تو اگر آپ نے مجھے باپ بنایا تو باپ والا مشورہ تو یہی ہے، تو کہ میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، جو میرا سگا بیٹا ہے، اس کے لیے میں ایسی بیوی لے کر آؤں جو پردہ نہیں کرتی۔ وجہ اس کی یہ کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا میں اپنی مرضی سے کروں گی، تو کر لے بھائی، اپنی مرضی سے ہی کر لے۔ آپ اس سے کہیں کہ تم اپنی مرضی سے کرو، میرے کہنے سے نہ کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کر لو، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ جو لڑکی پردہ نہیں کرتی آپ اس سے شادی کر لیں تو امکان ہوتا ہے کہ بعد میں پردہ کر لے، لیکن اگر نہیں کیا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نہیں کرتی، تو لڑکی کی حد تک تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن آگے جو اولاد ہوگی نا، بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی نہیں پردہ کریں گی، پھر پوری نسل کا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تو وہ صرف یہ نہیں کہ پردہ نہیں کرتی، اگلے اسٹیپ میں وہ اس سے اور زیادہ آگے جائیں گی، اگلی نسل میں اس سے اور زیادہ آگے، یہ بولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جس نے کر لیا پردہ وہ تو محفوظ ہو گئی، جس نے نہیں کیا تو وہ آہستہ 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 بہت زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں پھر وہ، تو نسل خراب ہونے کا بڑا شدید خطرہ ہے۔ پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ یار میری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، تو بیٹیاں کہیں گی ہماری اماں کون سا کرتی ہے، تو اماں پردہ کریں گی تو بچیاں کریں گی، نہیں کریں گی اماں تو بچیاں بھی نہیں کریں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی پہلے پردہ کر لیں، شرعی پردہ، شرعی طریقے سے جو ہوتا ہے،
تو پھر آپ ان سے شادی کر لیں، اگر نہیں کرتی تو آپ نہ کریں پھر کہیں اور یہ گپیں شپیں چھوڑ دیں، آپ لڑکیوں سے دوستیاں ووستیاں چھوڑ دیں. بس آپ نے پیغام بھیج دیا، سیدھی طرح ایک اور پیغام بھیج دیں کہ بھائی پردہ کر لو، میں آپ سے شادی کروں گا. وہ کہے گی اپنی مرضی سے، کہنا اپنی مرضی سے کر لو بھائی، تو ہم کوئی زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. پھر بھی نہیں کرتی تو پھر آپ ان سے بات چیت چھوڑ کے کہیں اور شادی کریں. اپنی تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کسی کے موبائل میں گھسنا. ایک خاتون نے پوچھا اگر کسی نے ویڈیوز تصویروں سے توبہ کر لی ہو اور اپنے پاس سے تمام تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ کر دی ہوں تو کیا اپنی دوست کے موبائل یا لیپ ٹاپ میں چپکے سے گھس کر اپنی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ دوست تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ نہیں کر رہی اور کہتی ہے کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرے گی. آپ گھس سکتی ہیں کیونکہ یہ تصویریں آپ کی ہیں، تو آپ اگر ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو شریعت میں بھی حکم یہ ہے جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری تصویر نہ وائرل ہو تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی تصویر کو محفوظ کرے. تو اگر وہ شرافت سے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو آپ ان کے موبائل میں گھس کے اپنی تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن صرف اپنی تصویریں ہی ڈیلیٹ کریں، ایسا نہ ان کے موبائل کے سارے میسیجز پڑھنا شروع کر دیے، واٹس ایپ میں گھس کے کون کیا میسیج بھیج رہا ہے، کس سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ پھر پرائیویسی میں دخل اندازی ہے، یہ حرام ناجائز ہے. صرف آپ جائیں اپنی تصویریں ڈیلیٹ کریں، ریسائیکل بن سے بھی اڑا دیں، تو ایسا کر لیں. رضاعت کا مسئلہ. میری چاچی کی بیٹی نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری والدہ کا دودھ پیا ہے. چچا کی بیٹی نے چاچی کی بیٹی نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ والدہ کا دودھ پیا ہے، تو کیا چاچی کی اس بیٹی کا میرے ساتھ یا میرے بڑے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، چاچی کی بیٹی نے چونکہ آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے آپ کی چاچا کی بیٹی کے بھائی بن چکے ہیں یا بہن بن چکے ہیں. تو آپ کی چاچا کی بیٹی کا تو اب کسی سے بھی آپ کے بھائیوں میں سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن چاچا کی جو بیٹی کے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ آپ سب کے لیے نامحرم ہیں، تو ان میں سے کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے پوچھا نا کیا چاچا کی بیٹی کا میرے ساتھ یا میرے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ خاتون نہیں ہے، اچھا یہ مرد نے پوچھا ہے. تو چاچا کی بیٹی کا آپ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ پی لیا تو آپ کی رضائی بہن بن گئی. نماز میں ہاتھ اٹھانے کی حد. نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں، نماز میں جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو حدیث میں 3 طرح کی احادیث ہیں. بعض میں آتا ہے فروع اذنیہ، شحمۃ اذنیہ اور منکبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے منکبین، کندھوں تک. بعض روایات میں آتا ہے شحمۃ اذنیہ، آپ نے کانوں کی لو تک اٹھائے. بعض میں فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک اٹھائے. تو اس لیے اس بارے میں فقہا کے مختلف آراء ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. امام حنیفہ نے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھا تو پھر یہ تعبیر کی ہے کہ کانوں کے جو آپ کے انگوٹھے ہیں نا یہ کانوں کی لو تک ہوں گے اور آپ کی انگلیاں کانوں کے اوپر کنارے تک ہوں گی اور آپ کی ہتھیلی کندھوں تک. تو اس طرح جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. یعنی جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا انہوں نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. جن صحابی نے انگوٹھے کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ شحمۃ اذنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا. جن صحابی نے انگلیوں کی کناروں کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروع اذنیہ، آپ نے کانوں کے اوپر کناروں تک ہاتھ اٹھایا. تو صحابی نے تعبیر میں فرق کیا ہے لیکن غرض سب کی ایک ہی ہے. تو اس لیے راجح قول ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کے یہ انگوٹھے یہ کانوں کی لو تک آ جائیں، ہتھیلیاں کندھوں تک آ جائیں گی اور یہ انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے تک چلی جائیں گی. تو تینوں حدیثوں پر اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے. اس طرح اسی وجہ سے یہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ سب سے افضل ہے. کیا ہم وہاں جائیں کہ الفاظ سے نکاح کا حکم؟ عبداللہ کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں، جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے میرا نکاح ہوا اور میرے چچا نے بطور وکیل مجھ سے 3 مرتبہ کہا کہ کیا ہم وہاں جائیں، برعکس اس کے کہ کیا آپ کو نکاح قبول ہے. یعنی آپ کے چچا نے آپ کا نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے سے پہلے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم وہاں جائیں، تو کیا اس طریقے سے نکاح درست ہے جبکہ میری رضامندی تھی؟ بھائی آپ کے چچا اگر نکاح پڑھانے کے لیے جا رہے تھے آپ کا
اور بات یہ چل رہی تھی کہ پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے. چچا نے پوچھا چلا جاؤں بھائی میں, یعنی مطلب نکاح پڑھانے کے لیے. آپ نے کہا ہاں جائیں. تو اس کا مطلب آپ نے اجازت دے دی تھی ان کو. وہ جب گئے انہوں نے نکاح پڑھایا تو آپ کو نکاح ہو گیا. اور اگر اس کلام کا کوئی اور مطلب تھا تو پھر نکاح نہیں ہوگا. اب وہ کیا مطلب تھا وہ آپ بتائیں گے. کیا مطلب تھا؟ کیا ہم وہاں جائیں؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے ہم وہاں جائیں؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نکاح پڑھانے جا رہے تھے تو آپ سے پوچھ رہے تھے چلا جاؤں یعنی میں کر دوں نکاح. تو اگر یہی مطلب تھا تو ہو گیا نکاح, یہ مطلب نہیں تھا تو پھر نہیں ہوا. پھر جب انہوں نے نکاح پڑھا دیا نا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا نکاح پڑھا دیا گیا ہے اور آپ نے زبان سے رضا کا اظہار کر دیا یا اپنے عمل سے رضا کا اظہار کر دیا اسی مجلس میں کہ ہاں میں راضی ہوں, تو بھی نکاح ہو گیا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ آپ وہاں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کشمیر میں کہ وہ سیاق و سباق دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے. بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ وہ نکاح پڑھانے جا رہے تھے تو آپ سے پوچھ رہے تھے کہ چلا جاؤں, آپ نے کہا جاؤ بھائی, مطلب یہ کہ میری طرف سے اجازت ہے. تو یہی مطلب تھا تو نکاح ہو گیا. مقتدی کا سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. محمد صالح کھوسو کنڈیار سندھ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فرض نماز میں پیش امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو, جبکہ حدیث کہتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے, جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام قرآن کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا, تو کیا ہم اس وقت حدیث کو فالو کر کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر اثر میں بھی قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا, تو کیا اس وقت بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جناب آپ نے جو یہ کہا نا کہ حدیث میں ہے نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, تو پوری حدیث ایسے ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ اور پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امام جب خاموشی سے نماز پڑھائے تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں اس کے بعد. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ اور تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, وہی مطلب اسی حدیث کا بھی ہے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا, چاہے خود پڑھے یا اس کی طرف انفرادی میں خود, اور امام جب پڑھ لے گا تو گویا اس نے بھی پڑھ لی ہے. امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا کہلائے گا. جیسے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, یہ صحیح حدیث ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دی ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے, یعنی امام قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے کافی ہے وہ. تو قراءت میں تو فاتحہ بھی داخل ہے. تو اس لیے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو پوری حدیث صحیح مسلم کی یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم یہ کہتے ہیں امام نے جب فاتحہ پڑھ لی اور تلاوت کر لی, چاہے زور سے کی ہو آہستہ کی ہو, تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی ہے, اس کو تلاوت نہ کرنے والا ہم کہہ نہیں سکتے. اس طرح سے تمام حدیثوں میں اور قرآن کی آیت میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ظہر اور عصر کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں وہ تو اس میں تو سورہ فاتحہ بھی لازم نہیں ہے. کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے, تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں فاتحہ ہو گئی چاہے ایک دفعہ بھی ہو گئی ہو تو نماز ہو جائے گی. اسی وجہ سے امام مالک کا یہ قول ہے کہ ایک رکعت میں بھی فاتحہ پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن احناف نے احتیاطاً پہلی 2 رکعتوں پہ فاتحہ کو لازم قرار دی ہے, کیونکہ سفر میں آخری 2 رکعتیں ساقط ہوتی ہیں, پہلی 2 ویسے ہی رہتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے پہلی اور دوسری رکعت کو ایک جیسا قرار دے کے دونوں رکعتوں میں قرات کو واجب قرار دیا ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی لازم نہیں ہے. بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے, لیکن آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے. اچھا بھائی, بطور ایجنٹ آن لائن کاروبار. مفتی صاحب میں ایک دکاندار کے ساتھ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں اور اس کی اشیاء بیچتا ہوں. میں نے ان کی ساری اشیاء کو دراز پر شیئر کیا ہے. جب مجھے آرڈر آتا ہے تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ دراز کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور دراز والے 1 ہفتے بعد ہم کو وہ پیسے دے دیتے ہیں. تو جب آرڈر آ جاتا ہے تو میں اس دکاندار کو اپنے پیسے دے دیتا ہوں اور وہ اشیاء کو پیک کر کے دراز پر دیتا ہے, اور پھر 1 ہفتے بعد
دراز مجھے پیسے دیتا ہے، تو کیا میرا یہ کاروبار جائز ہوگا ایجنٹ کے طور پر؟ دیکھیں ایجنٹ کے طور پہ جائز ہے، اس میں آپ جو ہے دکاندار کے ایجنٹ بن رہے ہیں دراز کو بیچنے کے لیے، یعنی دراز پہ رکھوانے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس دوران وہ چیز ہلاک ہو گئی نا، جو چیز آپ دراز کی دکاندار کے پاس رکھوا رہے ہیں، تو دکاندار کا نقصان سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ صرف کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ ضامن نہیں ہیں۔ اگر نقصان آپ کا سمجھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے وہ چیز آپ نے اس دکاندار سے وہ چیز خرید لی ہے، پھر جب خرید لیا تو پھر اپنے قبضے میں لائے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے۔ تو کمیشن ایجنٹ میں اور خرید کر بیچنے میں یہی فرق ہے کہ کمیشن ایجنٹ اس چیز کے ہلاک ہونے کی صورت میں نقصان کا بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوگا، اور خرید کے بیچنے کی صورت میں آپ پہلے اپنے قبضے میں یا اپنے نمائندے کے قبضے میں وہ چیز لیں گے، پھر آگے آپ فروخت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سوال ہے نا مبہم ہے، جو میں نے نارمل صورت ہے دراز کی وہ بتائی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سوال ذرا واضح طور پر نا دوبارہ مجھے لکھ کے بھیجیں تاکہ میں اس پہ دوبارہ غور کروں۔ سوال میں آپ کے ابہام ہے، جائفل اور جاؤتری کا حکم۔ محمد فیضان کراچی سے، جائفل جاؤتری کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ جائفل زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں مجھے جائفل کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن اگر واقعی مقدار میں کھانے سے، زیادہ مقدار میں کھانے سے نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو پھر بلا وجہ کھانا جائز نہیں۔ دوا کے طور پہ، ضرورت کے طور پر اتنی مقدار میں کھانا پھر جائز ہوگا جس سے نشہ نہ ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ جائفل کھانے سے نشہ ہوتا ہے۔ اور جاؤتری کیا چیز ہے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ ذرا آپ میرا خیال ہے وہاں کسی حکیم سے پوچھیں آپ یہ مسئلہ، حکیموں کو پتہ ہوگا۔ میں تو یہ بتاؤں گا اگر یہ نشے کی چیز ہے تو دوا کے طور پر تھوڑی مقدار میں کھائی جا سکتی ہے، اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو، اور اتنی مقدار میں کھانا جس سے نشہ ہو یا بلا وجہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فکسڈ نفع کا حکم۔ مفتی صاحب میں نے 2 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، جس کے ساتھ کیے ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ہر مہینے 10,000 آپ کو دوں گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے 10,000 انویسٹ کیے تو جس بھی کاروبار میں انویسٹ کیے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ میرے 10,000 سے آپ جتنا پیسہ کماؤ گے، سارے پیسے مکس ہوں گے نا، تو اس کو ڈیوائڈ کریں 10,000 پہ کتنا کمایا ہم نے، تو جتنا آپ میرے 10,000 پہ کماؤ گے اس میں اتنے پرسنٹ میرا، اتنے پرسنٹ آپ کا، تو پرسنٹیج طے کریں اس میں۔ حرام کمائی سے بطور گفٹ ملنے والی جائے نماز۔ کسی نے پوچھا ہے جی میرے ماموں نے جائے نماز گفٹ کی تھی، میرے ماموں بینک میں کام کرتے ہیں، تو میں نے اس جائے نماز میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ مجھے دوبارہ لوٹانی پڑیں گی؟ دیکھیں اب اگر سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام بھی سودی لین دین کے معاہدے لکھنا یا اس پورے نظام کو دیکھنا، اس ٹائپ کا کوئی کام ہے، جیسے بینک کا مینیجر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں سود میں انوالو ہوتے ہیں ملازمین، تو بعض شعبے بینک میں ایسے ہیں جس میں سود میں ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی، جیسے چوکیدار ہے وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر واقعی آپ کے ماموں کی آمدن حرام ہے، سودی بینک میں کوئی ایسا کام لگا ہے جس سود میں کسی بھی طرح سے وہ ملوث ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی آمدن حرام ہے۔ انہوں نے اپنی حرام آمدن سے اگر آپ کو جائے نماز خرید کے دی تو آپ کے لیے اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تھا۔ تو اب آپ نے اس میں جب نماز پڑھ لی ہے تو اس کا استعمال ناجائز تھا، استعمال کر لیا آپ نے۔ اگر آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا آپ کو، تو پھر تو آپ کی نماز ہو گئی، اور جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وقت کے اندر اندر ان کو لوٹا لینا لازم تھا اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرام آمدن سے لی گئی ہے۔ لیکن اب آپ ایسا کریں کہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور آپ اس جائے نماز کی قیمت صدقہ کر دیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں جتنے کی جائے نماز ہے اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو جو نمازیں ابھی تک یعنی جیسے یہ مسئلہ آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں نا، تو جو وقتی نماز آپ نے ابھی پڑھی ہے تو اس کو احتیاطاً آپ لوٹا لیں، کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز جب واجب الاعادہ ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے بعد واجب الاعادہ نہیں رہتی وہ، تو چونکہ یہ نماز حرام جائے نماز پہ پڑھی ہے تو واجب الاعادہ ہے، تو جس نماز کا ٹائم ابھی باقی ہے اور آپ نے وہ پڑھ لیا تو اس کو تو لوٹا لیں، جو ماضی کی نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں جائے نماز رکھنا تو اس کی قیمت صدقہ کر کے جائے نماز استعمال کر سکتے ہیں۔ قسم توڑنے کی وعید۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے
لیکن بعد میں وہی گناہ کرے یعنی قسم توڑ دے، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بھائی قسم توڑے گا تو گناہ بھی ہوگا، پہلے تو ایک گناہ ویسے ہی جو اس نے گناہ کیا اس کا گناہ، پھر قسم توڑنے کا گناہ، تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اور خود اگر غریب ہے تو 3 روزے لگاتار رکھے۔ طلاق کے بعد ساتھ رہنے والوں کا معاملہ۔ یونس صاحب احمد آباد سے پوچھتے ہیں، میرے بھائی نے 3 طلاقیں اپنی اہلیہ کو دے دی ہیں، پھر بھی وہ ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ آپ ان سے تعلق ختم کر دیں، پہلے ان کو محبت سے سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک، نہیں تو ان سے قطع تعلق کریں۔ یہ قطع تعلق انشاءاللہ گناہ کا ذریعہ نہیں بلکہ نیکی کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ یہ حرام کاری ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو رکھنا ہے تو زنا ہے، اور پھر زنا پہ لیبل لگا دیتے ہیں حلال کا، تو اس لیے حدیث میں جہاں اللہ کے لیے محبت ہے وہیں اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے دشمنی کریں، آپ ان سے بائیکاٹ کر دیں، بس ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور ان سے بولیں بھائی یہ حرام کام آپ نے کیا ہے۔ تو کیونکہ اگر اسی طرح لوگ خاموش رہے تو سوسائٹی میں بےغیرتی پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگوں نے طلاق کو ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت، تو قرآن نے صاف طور پر کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، مرد نے تیسری طلاق دے دی تو عورت حلال نہیں ہے، اور صحابہ کا تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر، چاروں اماموں کا اجماع ہے، تو اس لیے آپ ان سے بائیکاٹ کریں، ان کو چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ گفٹ وغیرہ پر بھی وراثت جاری ہوگی؟ یاسر صاحب مانچسٹر سے پوچھتے ہیں، انگلینڈ سے، میری اہلیہ سمیت کل 5 بہنیں ہیں، میری بیوی نے اپنے والد کو کچھ چیزیں مثلا موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ گفٹ کے طور پہ دی تھی۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں بھی ترکے میں تقسیم ہوں گی؟ یعنی کل 5 بہنیں، بیوی نے اپنے والد کو کچھ چیزیں موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ گفٹ کے طور پر دی تھی، ترکے میں؟ کس کے ترکے میں بھائی؟ بڑا مبہم سا سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ بھائی آپ کی وائف نے جب اپنے ابا کو جو کچھ دے دیا تو وہ ابا کا ہو گیا، جب ابا کا انتقال ہوگا تو ان کے ابا کے ترکے میں یہ چیزیں ہوں گی شامل، یعنی جو جس کی کو گفٹ دے دی گئی وہ اسی کی ہے، جب وہ مرے گا تو اس کی وراثت اس میں جاری ہوگی۔ نمازوں کی پابندی رکھتے ہوئے پب جی کھیلنا۔ 5 نمازوں کی پابندی رکھتے ہوئے اگر پب جی کھیلیں تو کیا پھر بھی پب جی کھیلنا گناہ ہوگا؟ پب جی میں اگر جوا کھیل رہے ہیں تو پھر تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر ویسے کھیل رہے ہیں تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے بھی کھیلیں گے تو بھی تو ٹائم ویسٹنگ ہے نا، نماز تو آپ کو ٹائم کو قیمتی بنانے کی طرف لے کر آتی ہے، تو اس لیے نہ کھیلا کریں بھائی، چاہے نماز کی پابندی کر رہے ہو، کوئی اور کھیل کھیل لیں جس سے صحت اچھی ہو، ہاکی کھیل لیں، فٹ بال کھیل لیں، بھاگم دوڑی کچھ تو کریں، یعنی بھاگنے دوڑنے والا کام کریں، سوئمنگ کر لیں، گھڑ سواری کر لیں، تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ کاشت کے لیے زمین کرائے پر دینا۔ ثوبان فاروق اسلام آباد سے، زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی زمین کسی کو کاشت کے لیے دے دے اور اس سے اس کا کرایہ وصول کرے تو کیسا ہے؟ جائز ہے زمین کرائے پر دینا، کہ اگلا کاشت کرے گا آپ اس سے رینٹ لیتے رہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مزارعہ پہ دی جائے۔ مزارعات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسان کو زمین دیں اور کہیں جتنی پیداوار اگے گی اس میں اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا۔ بیٹوں کو جائیداد سے عاق کرنا۔ محمد کامران KPK سے پوچھتے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے نکال دے تو کیا اس پر اس چیز کا گناہ ہوگا؟ ہمارے علاقے میں ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کی وجہ سے 7 بیٹیوں کو اپنی قیمتی جائیداد سے نکال دیا، تو کیا اس پر اس چیز کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا گناہ؟ اپنی اولاد کو محروم کر رہے ہو بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وعدلوا بین اولادکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو زندگی میں تو جب باپ دے گا تو بیٹے بیٹیوں کو برابر دے گا، ہاں کسی کی خدمت، ضرورت یا نیک ہونے کی وجہ سے زیادہ دے دے تو ایک الگ بات ہے، تو زندگی میں تو برابر دینا چاہیے، اور مرنے کے بعد تو وراثت سے محروم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو عاق بھی کر دیتا ہے اور وصیت بھی لکھ دیتا ہے کہ میری بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے، تو بھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو لازمی حصہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ محروم ہو جائیں حصے سے۔ تو اس لیے ایسے ظلم سے بچنا چاہیے۔ ایک ہی بیٹے کو سب دے دیا اور 7 بیٹیوں کو قیمتی جائیداد سے نکال دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ عید کی نماز کے لیے ٹکٹ۔ ایک بہن نے کینیڈا سے پوچھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے ٹکٹ لگا سکتے ہیں؟
ایک مشہور قاری صاحب یہاں آئے تھے تو مسلمانوں کی ایک ویلفیئر تنظیم نے ہر نمازی سے ٹکٹ کے پیسے وصول کیے جو کہ $75 سے $150 تک تھے. جو قاری صاحب کے جتنے قریب کھڑے ہوگا اس کے پیسے بھی اتنے زیادہ. سبحان اللہ. ہاں اس کا مطلب سیلفی پہ بھی پیسے ہم لگا سکتے ہیں. ویلفیئر آرگنائزیشن کا کہنا تھا کہ یہ پیسے فلاحی کاموں میں استعمال ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح نماز پڑھنے کے لیے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ ہم نے اس طرح کا کوئی واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم نے بھی کبھی نہیں سنا بھائی. دیکھیں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو انتظامیہ نے کرائے پہ لی ہوئی ہے اور اس کا کرایہ انتظامیہ کو دینا ہے آگے گورنمنٹ کو, تو پھر تو ظاہر ہے نمازیوں سے کرایہ وصول کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ گویا نماز کے پیسے ہو گئے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اتنے پیسے دیں, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ٹرسٹ کا یہ طریقہ نمازیوں سے گن پوائنٹ پہ پیسے لیے جائیں کہ ورنہ آپ کو نماز کا موقع نہیں دیا جائے گا, یہ طریقہ ناجائز ہے بالکل. تو ویسے نمازیوں کو آنے دیں, پھر ان کو اعلان کر دیں بھائی یہ ٹرسٹ ہے, جس نے جتنے پیسے دینے وہ اپنی خوشی سے دے دیں. تو یہ ٹکٹ لگانا جائز نہیں ہے. دروازے پر بیٹھنا. جمال اختر گجرات انڈیا سے. دروازے پر بیٹھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھنے سے قرض بڑھتا ہے. قرض بڑھتا تو نہیں ہے, الٹا لوگ قرض لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ فالتو بیٹھے ہوئے ہو, لگ رہا ہے آپ کو کوئی کام دھام نہیں ہے, پیسے بہت ہیں آپ کے پاس تو $50 دے دیں ہمیں بھی. اس طرح سے قرض بڑھ جائے گا تو ایک الگ بات ہے, لیکن دروازے پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے صحابہ کو منع کیا, گلیوں میں بیٹھنے سے. دروازے پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں تو راستے میں ہی بیٹھے ہیں نا, تو صحابہ نے پھر نبی نے فرمایا اگر تم بیٹھنا چاہتے ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو. وہ حق یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو. کوئی عورت گزر رہی ہے تو اس کو مت دیکھو, اور جو گزر رہا ہے اس کو سلام کرو. تو یہ حق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو دروازے پہ بیٹھنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے. جوائنٹ فیملی میں کوئی ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر یا کوئی اور 3 دن سے زیادہ ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر بلا وجہ ناراض ہو تو کیا حکم ہوگا؟ نیز جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے, اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کلثوم صاحبہ UP انڈیا سے. دیکھیں شوہر کی ناراضی تو بہت عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت کی اس رات کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو بڑی سخت وعید ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں عورت قصوروار ہو, بلا وجہ شوہر ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہے اس نے اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہا ہے, تو وہ تو پھر شوہر کا قصور ہے. تو لیکن عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھنے کے ساتھ شوہر کو بھی راضی رکھے, کیونکہ اس کے احسانات بہرحال بہت ہیں اور وہ مقدس رشتہ اللہ نے اس کا بنایا ہے. لیکن اگر ظالم ہے اور نئی سکون زندگی میں گزارنے دے رہا, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر ایک الگ بات ہے. تو ایسی صورت میں وہ ناراض ہو تو منانے کی کوشش کریں, پھر بھی مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اچھا جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے. اب کوئی نہ کوئی میں بھی رشتہ دار دیکھے جائیں گے. ساس سسر کا رشتہ زیادہ مقدس ہے, نند و جٹھانیوں کا تھوڑا دور کا ہو جاتا ہے. تو ساس سسر اگر ناراض ہیں تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ منائیں ان کو, کیونکہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں, فادر ان لا ہیں, مدر ان لا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ماں باپ جیسا بنایا, تبھی تو سسر کے لیے بہو سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے اور ساس کے لیے داماد سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو ماں بنا دیا. تو اس لیے ان کی ناراضی بھی قطع رحمی میں آتی ہے. حتی الامکان بنانے کی کوشش کریں, اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اگر غلطی سامنے والے کی بھی ہو تو اپنے اوپر ڈال لیں. اگر آپ کی بھی یعنی ان کی بھی غلطی ہے تو آپ مان لو اچھا جی میری غلطی تھی, سوری کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے گا, جھگڑے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے گا, یعنی مفہوم یہی ہوا نا کہ غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ کے رفع دفع کر لیا, تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو پھر بھی لیکن اگر وہ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں, بعض دفعہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادتی کے سکون نہیں لینے دے رہے ہوتے, تو اس بنیاد پر اگر تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا. قرض لے کر گھر خریدا تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میرے قریبی رشتہ دار نے اپنا گھر خریدنے کے لیے قرضہ لیا ہے اور ساتھ ہی اپنے زیور کو بھی گروی رکھوا دیا ہے. کیا اس صورت میں ہم ان کا قرض زکوٰۃ کے پیسوں سے اتار سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض اتار سکتے ہیں, لیکن ان کو پہلے بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کو رقم دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو جو ہم رقم دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ فلاں کو ہم دے رہے ہیں, آپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ اگر کہیں ہاں اجازت ہے تو پھر دے دیں. ایسا نہیں کہ پہلے قرضہ اتار دیا بعد میں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو رقم دی ہے, تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
اگر دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہو اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے بلکہ کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ابرار صاحب انڈیا سے۔ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا وطر پڑھ رہا ہے یا مغرب کے 3 فرض یا ظہر کے 4 فرض، عصر عشاء کے 4 فرض، یعنی فرض پڑھ رہا ہے یا وطر واجب پڑھ رہا ہے یا ظہر کی 4 سنتیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو پھر کھڑا ہی رہے، وہ بیٹھے نہیں، بلکہ آخر میں بس سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا فجر کے 2 فرض پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کھڑے ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھے گا بھی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ موت کے وقت شدت تکلیف سے کفریہ کلمہ نکل جانا، اگر کوئی شخص موت کے وقت کلمہ نہ پڑھے یا موت کی تکلیف کی وجہ سے منہ سے کوئی کلمہ کفریہ نکل جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عارف صاحب سواس سے۔ دیکھیں، تکلیف میں کلمہ کفر نکلے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنت کے قریب پہنچ کے ایک بالش کے قریب رہ جاتا ہے لیکن موت سے پہلے وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جہنم کے بالکل قریب ہو چکا ہوتا ہے لیکن موت سے پہلے ایسا کام کر لیتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک کام کریں تو موت تک کرتے رہیں اور برائی سے بچیں تو موت تک بچتے رہیں۔ تو اگر کوئی کسی بھی وجہ سے کلمہ کفر نکالتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کے وقت تکلیف اتنی ہوئی کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر اگر کلمہ کفر نکالے گا تو وہ معاف ہے، کیونکہ ہم احکام کے اسی وقت تک مکلف ہیں جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہو۔ بعض دفعہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، جب دماغ معاف ہو گیا تو پھر اگر اس کے منہ سے کلمہ کفر بھی نکل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ عورت کا بار بار طلاق کا مطالبہ کرنا، اگر کوئی بیوی لڑائی بحث میں اپنے شوہر سے بار بار طلاق مانگے کہ مجھے طلاق دو مجھے طلاق دو، شوہر کہے کہ تمہیں جہاں دل کرے چلی جاؤ، تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں جی، یہ مبہم الفاظ ہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے، جہاں چاہو چلی جاؤ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم جہاں چاہو چلی جاؤ میں تمہیں دے دوں گا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ مبہم الفاظ ہیں، تو ان میں اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو پھر طلاق واقع ہوگی، نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں رد اور سب دونوں کا احتمال ہے۔ اس میں عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے، عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے، جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے، وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا۔ شراب کی بوتل کو شو پیس بنانا، کیا ہم شراب کی کاج کی بوتل گھر میں شو پیس بنا کر رکھ سکتے ہیں؟ رمشا خان انڈیا سے۔ ایسی بوتل جس میں سب کو پتہ ہو دیکھتے ہی کہ یہ شراب ہی آتی ہے، ایسی بوتل میں اس کو کسی بھی طرح سے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کی ایک یادگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دیا اللہ کے حکم سے تو آپ نے شراب کے برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا، پھر بعد میں برتن رکھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ ان برتنوں میں صرف شراب نہیں آتی تھی اور بھی چیزیں آتی تھیں تو اور غربت بھی تھی۔ لیکن اب جو بوتلیں شراب کی آتی ہیں وہ ایسی خاص قسم کی ہوتی ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے، کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر گھر میں آپ رکھیں گے تو ایک گناہ کی یادگار ہے وہ، تو وہ آپ اس سب دیکھ کے شک بھی ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، تو ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے گھر میں۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو 1 کروڑ روزے رکھوں گی، اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ یہ کام نہیں کروں گی، اگر کیا تو اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ روزے رکھوں گی، جو کہ ناممکن ہے، اس صورت میں اگر وہ کام کر لیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، منت بھی ہے یہ اور قسم کے الفاظ بھی ہیں یہ۔ جب آپ کسی چیز کو نہ کرنے کی کسی کام کے ساتھ منت کو مشروط کر دیتے ہیں تو وہ قسم بھی بن جاتی ہے اور منت بھی رہتی ہے۔ تو اگر ایسے منت مانی کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 1 کروڑ روزے رکھوں گی، تو خوب سمجھ لیں پھر روزے ساری زندگی کے لیے لازم ہو جائیں گے، تو اس لیے ایسی منتیں نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن اگر یہ منت مانی کہ میں نے یہ کام کر لیا تو میں اتنے کروڑ روزے رکھوں گی، تو اگر وہ کام آپ نے کر لیا تو آپ پر دونوں صورتیں ہیں کہ یا تو زندگی بھر روزے رکھیں یا یہ کہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ تو قسم کا کفارہ ادا کرنے سے بھی
یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تو ظاہر ہے 1 کروڑ روزے کون رکھ سکتا ہے؟ تو قسم کا کفارہ ادا کریں. وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, یا قسم کے کفارے کے, اگر آپ میں یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, تو قسم کے کفارے کے طور پہ 3 روزے لگاتار رکھ لیں. تو اس طرح سے یہ قسم پوری ہو جائے گی. لیکن آئندہ یہ الفاظ نہ کہیں یہ وظیفہ پڑھ لو 12 دن میں حاجت پوری ہو جائے گی. یوٹیوب پر اکثر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اگر یہ وظیفہ پڑھو تو 12 دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. کیا میں یہ وظیفہ کر سکتی ہوں؟ ٹائم ویسٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوبرز کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ وہ اپنے چینل کے لیے گروئنگ کے لیے اوٹ پٹانگ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ سیدھا اللہ سے رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں, حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں, اللہ آپ کی حاجت پوری کر دے گا. پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنا, کیا پیچھے صف میں اکیلا بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا 2 بندے ہونا ضروری ہیں؟ نیز اگر کوئی شخص جماعت کے دوران پیچھے سے آ کر آپ کو 3 دفعہ تھپ تھپائے اور پھر خود ہی آپ کو کھینچ کر پیچھے کر لے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ وقاص صاحب لاہور سے. جماعت کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو صف کے اندر کھڑے ہوں. صف میں جگہ نہیں ہے, پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں آپ, یعنی اگلی صف میں, اور اس میں آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے, تو پھر اصل حکم تو یہ کہ آپ آگے سے ایک بندے کو کھینچ لیں. لیکن ظاہر ہے کھینچیں گے وہ آپ کو کھینچے گا اور کھینچا تانی شروع ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں, کوئی اور بندہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں. کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اکیلے ہی مجبوراً کھڑے ہو جائیں. اور اگر کوئی شخص جماعت کے دوران آ کے آپ کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ صف بن جائے اور آپ کو کھینچتا ہے تو آپ چلے جائیں, یعنی تھپ تھپاتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں نماز میں, اس کے ساتھ صف بنا کے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ نہیں جاتے, وہ خود ہی کھینچ کے لے جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہوگا, نماز ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں جی شوہر بیوی سفر سے جب واپسی ہو شوہر کی تو کیا میاں بیوی سب کے سامنے ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں؟ کیا شوہر اور بیوی سب کے سامنے ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں جب جیسے شوہر سفر سے آیا ہو یا سفر میں جا رہا ہو؟ لیکن یہ چیز حیا کے خلاف ہے. بیوی سے گلے ملنا سب کے سامنے یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے. تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی میں حیا ویسے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو 2-4 کام حیا والے رہ گئے ہیں, ان کو سوسائٹی میں رہنے دیں. تو سب کے سامنے میاں بیوی کو اس طرح سے بے تکلفی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. آج کل تو کزنوں سے لوگ گلے مل رہے ہیں, تو کیونکہ میں جب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں تو ہمارے لبرل لوگ فوراً اعتراضات شروع کر دیں گے کہ یہ مولوی لوگ اتنے بنیاد پرست ہیں. تو لبرل لوگ تو کزنوں سے مل رہے ہیں گلے, وہ عام نامحرم لڑکیوں سے مل رہے ہیں, ان کو حیا کے مسائل کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ حیا کے مسائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی حیا رکھتے ہیں. حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ڈکشنری سے نکال کے دکھا دیں ہم کہ اس کو حیا کہتے ہیں, محسوس ہونے والی چیز ہے. تو اگر آپ میں حیا ہوگی تو آپ کو محسوس بھی ہوگی, آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی. گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کرنا. اگر لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو جائے اور 1.5 سال بعد شادی ہو تو اگر وہ گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کر لیں اور پھر بعد میں شادی کے وقت رجسٹرڈ بھی کرا دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اہلیہ فہد انڈیا سے. دیکھیں شادی 1.5 سال بعد ہے اور اس پہ فتنہ ہو رہا ہے ان کو, تو فون پہ کسی کو وکیل بنا کے نکاح کریں. ایسے ہی فون پہ ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوتا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. نکاح کریں تو پھر بتا دیں سب کو بھائی ہم نے نکاح کر لیا ہے, اور پبلک کو دکھانے کے لیے ایک اور نکاح بعد میں ہم کر لیں گے, لیکن یہ مشہور کر دیں, کیونکہ چھپن چھپائی والے کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لڑکا لڑکی منگیتر تھے, ماں باپ شادی میں دیر کر رہے تھے, انہوں نے چھپ کے نکاح کر لیا, آپس میں ملتے رہے, پریگنینسی ہو گئی لڑکی کو, بعد میں پتہ چلا کہ جی اب وہ شادی میں تو 1 سال باقی ہے, اتنے تو بچہ پیدا ہو جائے گا. پھر وہ حمل گراتے ہیں, حالانکہ حمل گرانا جائز نہیں ہے, یہ کوئی شرعی عذر تھوڑی ہے کہ جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو ان کے لیے. تو حمل گرانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر بعض دفعہ اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ لڑکا پھر لڑکی کو چھوڑتا نہیں ہے, لڑکی کے دوسری جگہ لڑکی کی ماں رشتہ کر رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہمارے پاس بڑے کیسز آئے اس طرح سے. ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنی بچی کی کہیں اور شادی کرنی ہے, آپ ہمیں پسند نہیں ہو, تو ادھر لڑکی نکاح کر کے پھنس چکی ہوتی ہے, لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہوتا. تو 20 قسم کی پیچیدگیاں ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو فورس کریں, جلدی نکاح کریں, بس بہتر راستہ یہی ہے. والدہ کی بد دعا کیا اولاد کو لگتی ہے؟ ہم والدہ کو خرچہ دیتے ہیں, اس کے باوجود والدہ بد دعائیں دیتی ہیں, خوش نہیں ہوتی ہیں, اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جس بیٹے نے مجھے خرچہ نہیں دیا اس کو بد دعا دوں گی. اس کا کیا حل ہے؟ کیا والدہ کی بد دعا لگے گی؟ قاری شاہد لودھنا سے.
بعض مائیں بڑی زیادتی کرتی ہیں، بات بات پہ بد دعائیں دیتی ہیں، تو ہم بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بھی ایسے حالات دیکھیں۔ تو ماں کا بہت بڑا حق ہے، آپ کوشش کریں ماں کو راضی کرنے کی، اگر وہ اپنے حق سے زیادہ مانگتی ہیں تو بھی دیں، کیونکہ ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو پوری کوشش کریں ماں کی بد دعا سے بچنے کی۔ پھر بھی دیتی ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بد دعا کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ باقی جو مائیں اولاد کو بلا وجہ بد دعائیں دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث میں وعید ہے، آپ نے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ تکثرن اللعن، یعنی کثرت سے جائیں گی جہنم میں، اس کی وجہ ہے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، بد دعائیں بات بات پہ دیتی ہیں۔ تو یہ چیز ماں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دے، اس کا اللہ ماں سے بھی حساب لے گا قیامت کے دن۔ بہرحال آپ پھر بھی کوشش کریں اپنی والدہ کو جس حد تک خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھیں ان کو۔